أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا آیت کے حصے ہوں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اور دوسرا ہوگا وما للظالمین من انصار۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے۔ پہلا لفظ میں رب ہے جو کہ منصوب ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے نا، اس کے بعد انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی کا۔ من اسم و شرط کے طور پہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تدخل یہ فعل مضارع مجزوم ہے اور لام ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ دال خا لام حروف مادہ باب افعال ادخل یدخل ادخالا داخل کرنا۔ النار منصوب اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، فا حرف ہے، قد حرف و تحقیق ہے، اخزیتا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا زا اور یا حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باب فعال سے استعمال ہوا ہے، اخزا یا یخزیو، تبدیلی کے بعد اخزا یخزی اخزاءً، اس کے معنی ہوتے ہیں رسوا کرنا۔ اخزیتا فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر منصوب متصل ہے، جو کہ آپ کو ہو کی صورت میں الٹے پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، لام حرف ہے، حرف جر ہے، الظالمین مجرور اسم ہے کیونکہ لام جارہ کے بعد آ رہا ہے، اور الظالمین کا حمزۃ الوصل آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا۔ الظالمین الظالم کی جمع ہے، اور الظالم جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، ظلم کرنے والا۔ من حرف جر ہے، اور انصار جو ہے یہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے اور ناصر کی جمع ہے۔ الفاظ پہ الحمدللہ بات مکمل ہو گئی ہے، چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ ہم مستانفہ ہی بنائیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ ربنا سے یہ شروع ہو رہا ہے، اور ربنا ہم جانتے ہیں مضاف مضاف الیہ ہو کر منادہ بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے ادعو محذوف فعل کے لیے، اور وہ ادعو محذوف فعل جو ہے وہ یا کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی یا از اکول ٹو ادعو فعل، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے۔ اس کا جواب الندا جو ہے وہ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، کاف اس کا اسم ہے اس لیے منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ شرطیہ آ رہا ہے، اور یہ جملہ شرطیہ جو ہے اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ من سے یہ شروع ہو رہا ہے، من شرطیہ ہے، اور من شرطیہ کیا بنتا ہے جملے میں؟ تو یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور یہ مفعول بھی مقدم بھی بن سکتا ہے۔ مبتدا کب بنتا ہے؟ یہ مبتدا اس وقت بنتا ہے جب اس کے آگے جو فعل آ رہا ہو وہ فعل لازم ہو، یا پھر فعل متعدی ہی ہو لیکن اس کا مفعول جو ہے وہ مذکور ہو۔ لیکن اگر مفعول آگے مذکور نہ ہو فعل کا تو پھر ایسی صورت میں یہ من شرطیہ جو ہے یہ مفعول بھی مقدم بن جاتا ہے آگے آنے والے فعل کا۔ تو من شرطیہ ہے، آگے تدخل فعل ہے، فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور النارا جو ہے یہ مفعول بھی بن تو رہا ہے لیکن داخل کرنا جو ہے یہ اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو دو مفعول چاہتا ہے، کسی کو داخل کرنا اور کہیں پر داخل کرنا۔ تو یہاں پر مفعول ثانی آ رہا ہے النارا، اور جو مفعول اول ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا من شرطیہ کو ہم مفعول بھی اول مقدم قرار دے دیں گے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن جائے گا، جس کا پھر جواب الشرط جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، وہ ہے فقد اخزیتہ۔ فا جزائیہ، قد حرف تحقیق، اخزیتہ فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جو ہو کی ضمیر ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا بن رہا ہے شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب الندا یا مقصود بالندا بن رہا ہے۔
اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بن رہا ہے. ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا: ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جس کو آگ میں داخل کر دے گا، فقد اخزیتہ تو اس کو رسوا کر دے گا. اب جو دوسرا حصہ ہے یا دوسرا جملہ ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں. واو کو استنافیہ قرار دیا گیا ہے، ما یہ نافیہ ہے، للظالمین جار مجرور، یہ ما کی خبر ہو جائے گی مقدم، اور ما کا جو اسم مؤخر ہے وہ ہے من انصارن، جہاں پر من زائدہ ہے، اور انصارن جو آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے یہ محلن مرفوع مبتدا مؤخر ہو جائے گا. پھر ما اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کریں گے: اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو ذرا میچ بھی کر لیتے ہیں. محمود صافی صاحب نے ربنا انکا والا جملہ جو ہے لا محل لہ اعتراضیہ یا استنافیہ قرار دیا ہے. انکا من تدخل والا جملہ لا محل لہ جواب النداء قرار دیا ہے. تدخل النار والا جملہ فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے. قد اخزیتہ والا جملہ فی محل جزم جواب الشرط قرار دیا ہے، اور ما للظالمین من انصار والا جملہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے. تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ. اب دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ. تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار بے شک تو جسے آگ میں ڈالے، فقد اخزیتہ سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں. الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.